بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے، جو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنے توضیح الاحکام میں لکھا ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ بعد میں انہوں نے تعویل کی، لیکن وہ اس تعویل کا رد میں نے الحمدللہ کر دیا ہوا ہے، آج بھی میں بیان کر دوں گا۔ بالکل باطل تعویل تھی، بالکل باطل تعویل تھی، بالکل باطل تعویل تھی، بالکل باطل تعویل تھی۔ تو انہوں نے بھی لکھا یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ارسال الیدین کرتے تھے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب عبداللہ ابن زبیر نے کیا خود نماز ایجاد کی ہے؟ صحابی تھے۔ کس سے سیکھی؟ ابو بکر صدیق سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا یہ انڈائریکٹلی چین ثابت ہوتی ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے، جو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنے توضیح الاحکام میں لکھا ہے۔ جادوگر نے اپنا ڈنڈا اوپر کیا منتر پڑھ رہا ہے، وہ رسیاں صاف بننا شروع ہوں گی ابھی۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3950 ہو گیا۔ سمجھے ہو یا نہیں؟ یہ تو جو ہے نا، جو ہپنوٹائز ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کے انٹرنیشنل نمبر 3000 صحیح سن کہتے ہیں، جو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنے توضیح الاحکام میں لکھا ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے، شیخ زبیر نے بالکل غلط لکھا ہے۔ اب مرزا جی کے سارے ہماری غور سے سنو میری بات، توجہ سے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مرزا کہہ رہا ہے جو اس کو شیخ زبیر نے توضیح الاحکام میں لکھا ہے یہ حدیث بالکل صحیح، نہیں، بالکل غلط لکھا ہے شیخ زبیر نے۔ اب کوئی ماں کا لال تم میں سے اٹھے اور کہے نہیں شیخ زبیر نے صحیح کہا ہے، سامنا کرے گا یا شیخ زبیر کی آڑ لے کر بیٹھیں گے؟ بیٹھیں گے، لیکن پھر دکھائیں گے ہم آپ کو نمک حرامی۔ کیا دکھائیں گے؟ نمک حرامی۔ صرف ایک جملے کے فرق سے نمک حرامی دکھائیں گے ہم آپ کو۔ کہتے ہیں بعد میں انہوں نے تعویل کی ہے، لیکن وہ اس تعویل کا رد الحمدللہ میں نے کر دیا ہوا ہے، آج بھی میں وہ بیان کروں گا۔ اور چوچو کہتے ہیں، سننا ذرا بات کو، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی حق گوئی جو ہے ان کی غلطیوں پہ بھاری تھی، لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے پھکی دے رہا ہوں جو مجھے کہتے ہیں کہ میں شیخ زبیر کا اندھا مقلد ہوں۔ نعوذ باللہ، میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، میں نے ان کی اور بھی غلطیاں پکڑی ہیں اور یہ بھی پکڑی ہے۔ لوگ مجھے آئکن کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث شیخ زبیر نے جو صحیح کہا ہے یہ بالکل صحیح ہے، سمجھے؟ شیخ زبیر نے جو معنی بتائے ہیں وہ غلط ہیں، باطل ہیں، لیکن جو حدیث کو صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا، مرزا صاحب کی جگہ کوئی اہل علم یہ بات کرتے نا، کوئی عالم یہ بات کرتا، ہم کہتے ہیں ہاں کیا ہے اس میں، عالم کہہ رہے ہیں اس کی تحقیق ہے۔ جب شیخ زبیر نے کہا حدیث سندن صحیح ہے، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں حدیث سندن صحیح ہے، کیونکہ علامہ صاحب کی بھی یہی تحقیق ہے۔ شیخ زبیر نے اس کے متن کی جو تعویل کی ہے وہ باطل ہے، علامہ صاحب جو تعویل اپنے علم کی بنیاد کے اوپر دلائل کی روح سے جو کر کے دکھا رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ لیکن نہیں، جہلمی رادھا ناچی، ٹھمکے لگائے اور جہلمی رادھا کہنے لگیں شیخ زبیر اس حدیث کو کہتے ہیں صحیح، لیکن شیخ زبیر نے بالکل باطل تعویل کی۔ میں نے الحمدللہ اس کا رد کیا ہوا ہے، وہ تو ابھی ہم بتائیں گے نا، ابھی ہم دونوں باتوں پہ اللہ کے فضل و کرم سے بات کریں گے۔ اچھا، پھر ذرا دیکھیں، یہ ذرا دیکھنا، آج بھی میں وہ بیان کروں گا، بالکل باطل تعویل تھی جو انہوں نے بھی لکھا ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، انہوں نے جو لکھا وہ باطل تعویل تھا۔ اب میں شیخ زبیر کا آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں توضیح الاحکام ہے، شیخ زبیر کی نا فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 379 379 جزاک اللہ۔ شیخ زبیر نے یہ لکھا حکم سند صحیح ہے، حکم سند صحیح، یہ شیخ زبیر کا۔ پھر شیخ زبیر نے نیچے اس کے راویوں پہ بحث کیا، مثلا حاجب بن ابی بکر سکہ ہے، اخبار اصبہان والی سند پر بات کرتے ہوئے،
اور وہ جس سے روایت کر رہا ہے احمد بن ابراہیم الدور کی، وہ سکہ حافظ تھے، شیخ زبیر نے ان کی بات. بحث بن اسد سکہ ثبت تھے، وہ بات. یزید بن ابراہیم جس سے بحث بن اسد روایت کرتے، یزید بن ابراہیم سکہ ثبت، وہ بھی صرف وہ قتادہ سے روایت میں ان کے ضعف ہے. عمر بن دینار شیخ زبیر کہتے ہیں سکہ ثبت. اب اس اعتبار سے سکہ ثبت سندن صحیح ہے، شیخ زبیر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بظاہر سن رہے ہو؟ سنو توجہ سے میری بات سنو. اب آگے اس کے بعد شیخ زبیر کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اثر کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. وہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں قیاموں میں ہاتھ لٹکاتے تھے، یعنی رسال الیدین کرتے تھے. اور دوسرا وہ رکوع کے بعد والے قیام میں ہاتھ لٹکاتے تھے، رکوع سے اٹھ کے جو کھڑے ہوتے وہ اس میں ہاتھ لٹکاتے تھے. کہتے ہیں اول الذکر صحیح اور مرفوع احادیث کے خلاف ہے. اول الذکر صحیح اور مرفوع احادیث کے خلاف ہے. یہ شیخ زبیر کی تعویل باطل ہے. کوئی ماں کا لال دنیا کے اندر ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کا جواب دے دے. یہ ہم سمجھے ہی نہیں بات. ارے 10 تو میں نے پڑھ کے سنائی یہ روایتیں. کتنی؟ 10. ایک ایک اینٹ بھی رکھے نا مرزا صاحب کی قبر کے اوپر تو کھودنے کے لیے 10 اینٹیں اکھیڑنی پڑیں گی. کتنی؟ 10 اینٹ کے فرق سے دفنایا ہم نے اس لاش کو. 10 اینٹ کے فرق سے. وہ کہتے ہیں کہ اول الذکر کو، یعنی کہ یہ کہا جائے کہ ابن زبیر پہلے اور دوسرے تمام قیاموں میں ہاتھ لٹکاتے تھے، اگر یہ کہا جائے تو یہ تو صحیح اور جو ہے وہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ابن زبیر صحیح اور مرفوع احادیث کی مخالفت کریں اور کوئی ان کا رد بھی نہ کرے؟ لہذا یہ مفہوم غلط ہے. یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہ لٹکائے ہوں، ابن زبیر ہاتھ لٹکاتے ہوں اور کون کا رد پہلے کیا اور کون کا رد بھی نہ کر رہا ہو؟ بالکل صحیح. اٹھے کوئی بیٹھے بتائے، اگر اس کی سند کو صحیح مانتا ہے تو بیٹھے اور ہمیں سمجھائے. نہیں سمجھو بات؟ ابھی تو ہم کر رہے ہیں نا، یہ تو شیخ زبیر والی بات کو ہم لے کے چلیں گے، جہاں بولے وہاں لے کے چلیں گے. جس جگہ مرزا جی ہم سے اس تعبیل پہ بات کرنا چاہیں، میں نے اس کو باطل ثابت کیا، ہمارے سامنے بیٹھ کے کر رہے. شیخ زبیر کا جواب دفاع ہمارے سامنے بیٹھ. کہتے ہیں تنبیہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قدموں کو برابر رکھنا اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت میں سے ہے. وہی سنن نبی داؤد کی حدیث میں نے آپ بھائیوں کو بھی پڑھ کے سنائی. اس کے بعد آگے شیخ زبیر کہتے ہیں ثانی الذکر مفہوم سے ثابت ہوتا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا بالکل صحیح ہے اور یہ عمل کسی مرفوع حدیث کے خلاف نہیں، لہذا یہی اس حدیث کا مفہوم راجح ہے. شیخ زبیر کی ایک ایک بات جبکہ سند کو صحیح مانا جائے بالکل صحیح ہے. اپنی بیڑوں کی بیڑ میں بیٹھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے باطل تعویل ہے، بالکل صحیح تعویل ہے. ہمارے سامنے بیٹھ کے کرے تو ہم بتائیں اس کو.